ایک میسج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میسج ہے موبائل کا، اور میسج موبائل کمپنیوں کی طرف سے بھی ہیں، من چلوں کی طرف سے بھی ہیں، اور باقاعدہ گروپس کی طرف سے بھی ہیں. مثلا ایک میسج ہے لو میٹر. ویلنٹائن ڈے از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. فائنڈ آؤٹ ہاؤ گڈ از یور loved one via love meter. Send your name اور اس میں آگے اسپیس دی ہوئی ہے پارٹنرز نیم @1001 اور ₹10 پلس ٹیکس. یہ جیز میسج ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں. یہ میسج قبول کرنے کے لیے نہیں، ریجیکٹ کرنے کے لیے، احساس کرنے کے لیے. لکھا ہے لویریا حلال کمیٹی کے مطابق پیار کا چاند نظر آ گیا ہے، لہذا سیٹرڈے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کی روایت عشق و محبت کے ساتھ منائی جائے گی. پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے لورز سے ناراضگی ختم کر کے ایک ریڈ سوٹ کا انتظام کر لیں اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس دن کو منائیں. ایک طرف رب کا پیغام ہے، آسمانی پیغام، پاک کرنے کا پروگرام، رب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں جب کوئی قوم رب کا مقابلہ کرنے پہ اتر آتی ہے، کیا اس قوم کو پھر اسی طرح سے اپنی بے حیائیوں اور بدکاریوں کے ساتھ سارے کام کرنے کے لیے مواقع دیے جاتے رہتے ہیں؟ کیا پہلی قوموں کے حالات نہیں جانتے؟ عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اپنے لورز کے ساتھ ناراضگی ختم کرتے ہیں. یعنی جو حرام راستہ آپ نے اختیار کیا، آپ جب کبھی بدکار بنے تھے، بد کردار بنے تھے، اس بد کرداری کو رینیو کر لیں. دن آ گیا بدکاروں کا. معذرت، بدکاری کو میں کیا نام دوں؟ مجھے بتائیے. بدکاری کو، زناکاری کو زناکاری تو کہہ لینے دیجیے. میں نے بہت سوچا اس پہ کہ میں کوئی ہارش ورڈ یوز نہ کروں، کسی کا دل نہ دکھ جائے. میرے اندر یقین کریں ایک ایک شخص کے لیے محبت ہے. میرا دل چاہتا ہے پکڑ کر کسی طریقے سے اس نسل کے ایک ایک فرد کو بچا لوں، اسے سمجھ آ جائے بات کی، اسے حق کا پتہ چل جائے. ریلی کسی پر تنقید نہیں ہے، ایون اس بچی پر بھی نہیں جو بچی ساری حدود کو کراس کر چکی، کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب رب توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، کس انسان کے پاس کیا اختیار ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک خاتون آئی، بہت ہی حسین و جمیل خاتون. عشاء کے بعد وہ نماز کے بعد اپنے گھر میں آئے، باہر دستک ہوئی، باہر نکلے. خاتون نے ان سے سوال کیا، ان سے کہا میں نے بد کرداری کی، میں حاملہ ہوئی، میرا بچہ پیدا ہوا، میں نے مار ڈالا، بتاؤ میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ میں واپس پلٹ سکتی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کوئی راستہ نہیں. وہ عورت روتی دھوتی چلی گئی کہ ہائے یہ حسن آگ کے لیے ہی پیدا ہوا تھا. فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اسی واقعے کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. اب رحمت اللہ العالمین کا دل کٹ گیا ہوگا. آپ نے کہا ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، تم نے بے حد غلط معاملہ کیا، جاؤ اسے جا کے پیغام دے دو، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ پھر یعنی ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہو گئی. دن بھر تلاش کرتے رہے، عورت نہیں ملی. رات کو اسی وقت پہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ عورت مل گئی، اور حضرت ابو ہریرہ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ ہاں توبہ کی گنجائش ہے. اتنا خوش ہوئی وہ عورت، اسی وقت اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اسی وقت صدقے کا اعلان کیا کہ شکر ہے کہ اس حیات میں پلٹنے کا موقع موجود ہے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، پلٹ آنے والے کے لیے راستہ کھلا ہے، لیکن اپنی برائی پر برقرار رہنے والے کے لیے اللہ کا پیغام بہت بہت دہشت والا ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. میں ماؤں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، کچھ باتیں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں. بیٹے تو سامنے نہیں لیکن میسج ضرور دینا چاہتی ہوں. بیٹا اس ہستی کے ساتھ رشتہ ہے جو رب العالمین ہے، مانتی ہو؟
اس ہستی کے ساتھ رشتہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، اس کتاب کو مانتی ہیں جو ذکر للعالمین ہے، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بیٹا یہ تو دیکھو رشتہ کس سے ہے، آپ کس کی باتوں کو قبول کر کے کیا کام کرنے لگ گئے۔ اسی طرح سے خواتین کی اور بچیوں کی ایک مجلس تھی، یہی بات چیت جاری تھی تو ایک کالج کی پروفیسر اٹھی، انہوں نے کہا کہ میں موبائل سیکشن کے انچارج ہوں اور میرا دل اس برے طریقے سے کٹا ہوا ہے، ماؤں کے اوپر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ جب کسی بچی کا موبائل پکڑا جاتا ہے، جب ہم کسی کی ماں کو کال کرتے ہیں، ماں آ کے کہتی ہے میری بیٹی جیسی پاک دامن کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اپنی بچی کی ہر طرح سے گواہی دے دے۔ کہتی ہیں کہ ماں کو بچیاں ٹریپ کر لیتی ہیں اور مائیں کسی کی نہیں سنتی، بچی کی سنتی ہیں۔ کہتی ہیں جس وقت ہم موبائل سے نکال کر میسج سناتے ہیں زاروں قطار روتی ہیں مائیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بچی کس راستے پہ چلی گئی۔ وہی بچی کالج آتی ہے، کسی کا باہر سے پیغام آتا ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں ساری آلموسٹ بچیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ میسج یہ آتا ہے کہ فلاں رنگ کی گاڑی میں موجود ہوں، باہر آ جاؤ۔ ہماری نسلوں کے لیے شیطان نے یہ کیسا جال پھیلا دیا۔ ہم مائیں ہوتے ہوئے کہاں سو رہی ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس تکلیف کو فیل نہیں کرتی۔ بچی کی عزت لٹ جائے، بچی درندوں کے ہاتھوں چڑھ جائے، برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک دو بچیوں کا معاملہ نہیں ہے، پوری سوسائٹی لپیٹ میں ہے۔ ہم جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہماری بچیاں پاک باز نہیں رہیں، اور اس میں ہماری بیٹیوں کا قصور کم، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ ہم نے ان کے لیے وہ راستہ انتخاب کیا، ہم نے چاہا وہ ڈگریاں لیں، ہم نے چاہا وہ نوکریاں کریں، ہم نے چاہا وہ کما کر لائیں، ہم نے انہیں عزت کی حفاظت کرنی نہیں سکھائی۔ ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یوں فروخت کر دیا۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے بازار سے پھول غائب ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو پاک پیدا کیا ان پھولوں کو، ناپاک مقاصد کے لیے وہ پھول استعمال ہو۔ کوئی اس بھرے شہر میں ہے جو اٹھے اور ان پھول والوں سے، پھول فروشوں سے پوچھے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے یہ پھول نہیں بیچ سکتے، یہاں پھول نہیں بکیں گے، یہاں ہارٹ شیپ میں غبارے نہیں بکیں گے، یہاں ہارٹ شیپ کی چیزیں نہیں بکیں گی۔ ہر ایک کو اپنا کاروبار عزیز ہے۔ گفٹ شاپ پہ بیٹھے ہوئے افراد، ریڈ کلر کے ہارٹس ہیں، ساتھ میں وائٹ کلر کے بیئر ہیں، اتنے خوبصورت ریڈ اور وائٹ کمبینیشنز لگتے ہیں، ہر ایک اٹریکٹ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں ہارٹ لینا چاہتے ہیں، بیئر بھی، یہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ اتنا اٹریکٹو بنا کے سب کچھ سامنے رکھ دیا تاکہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے جن افراد کو غلط انداز میں دل میں بٹھایا، اب ان کو یہ دل پیش کر سکیں۔ بیٹا دیکھو تعلق کس سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ہم نے اپنی شناخت ہی کھو دی، ہم نے اپنا تعلق ہی کھو دیا، ہم نے یہ بھلا دیا کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر باہر بھیجتی، اس بیٹی کو کیا پتا، جس بیٹی نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا ہے۔ بچیوں کے ڈریسز تو دیکھیے، جو ٹاپ انہوں نے پہنی ہے یونیورسٹیز میں، دیکھیے لباس سلیو لیس شرٹس انہوں نے پہنی ہے، جو پینٹس انہوں نے پہنی ہے اتنے ستم ظریف ہیں، بیچنے والے بھی بنانے والے بھی۔ اب شرمگاہیں بھی کھول کے رکھ دیں۔ کیا کسی بھائی کو اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ کیا کسی باپ کو اپنی بیٹی باہر جاتی بھی فیل نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں اس سوسائٹی میں جو اٹھے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری اولادیں ہیں، ہم نے انہیں آگ سے بچانا ہے، ہم نے انہیں شعور نہیں دیا، ہم نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں دکھایا۔ مجرم ہم ہیں، ہم نے انہیں کس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج یہ غیروں کے تہوار مناتے ہیں، ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی۔ مجھے یہ بتائیے، کیا والدین کا فرض نہیں بنتا اولاد کی عزتوں کی حفاظت کریں؟ کیوں دیے موبائل اپنی اولادوں کے ہاتھ میں؟ اور اگر دیے تو انہیں شعور کیوں نہیں دیا؟ کبھی موبائل چیک کیے ان موبائلز کے اوپر کس کے میسیجز آتے ہیں؟ بیٹی رات رات بھر کس سے باتیں کرتی ہے؟ نیٹ پہ بچہ بیٹھا ساری رات کیا دیکھتا رہتا ہے؟ آپ کس بلاوے میں ہیں کہ بچہ بیٹھ کے رات کو قرآن کی تلاوت سنتا ہے، رب کی باتیں سنتا ہے، وہ ایک پاکیزگی کے ماحول میں ہوتا ہے؟ کیا نام کمایا ہے ہم نے؟ ہم
इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद अपने माहौल में कोई रोल प्ले नहीं करते। हर शख्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाता है, कार्ड्स देखता है, फूल देखता है, सब खामोश। ये मैसेजेस जो मैंने अभी आपको सुनाए, हर एक पढ़ता मैंने किसी खातून के दिल में कर्ब महसूस नहीं किया। मुस्कुराहट होती चेहरों पर कि ये मैसेजेस एक दूसरे को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दुख नहीं है दिलों के अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम लेवा अफराद को तो दुनिया भर तक रब का पैगाम पहुंचाना था। रब के पैगाम के लिए वक्त नहीं है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, यही पढ़ा है, यही सीखा है। क्या वाकई यही जिंदगी है? इस जिंदगी के लिए हमने एफर्ट की, इसके लिए माल लगाते हैं, नापाकी के लिए, नापाक ताल्लुकात के लिए, हराम रिस्क के लिए। एक एक बच्ची के मोबाइल में फोल्डर्स बने हुए हैं। एक लड़का नहीं, कितने ही लड़के, एक एक बच्ची इतने इतने लड़कों के साथ इन्वॉल्व। कोई पूछने वाला नहीं पूरी सोसाइटी में। आजादी के नाम पर ये आजादी है? वल्लाह यही गुलामी है, यही शैतानी कैद है। पूरा मुआशरा कैद है, जहन कैद है, दिल कैद है। हमारी जिंदगियों को कहां किसने कैद कर लिया कि हमारे पास अपने रब की बात सुनने के लिए वक्त नहीं है। रब के कलाम के लिए हमारे दिलों के अंदर गुंजाइश नहीं है। अपने बच्चों के लिए नापाक जिंदगी का हर प्रोग्राम गवारा कर लेते हैं, लेकिन पाकबाज जिंदगी गुजारने के लिए जो प्रोग्राम आए ये हम हैं। हम कहते हैं उनकी ट्यूशन टाइम है, ये उनका स्कूल कॉलेज टाइम है, ये उनका फुलां टाइम है, ये फुलां टाइम है। कैसी नस्लें तैयार कर रहे हैं, जानवरों जैसी। इतनी प्यारी शक्लें, इतने प्यारे जहन। इन्होंने दुनिया में कितना बड़ा किरदार अदा करना था। इन्हीं लोगों ने उमर फारूक का किरदार अदा करना था, अबू बकर जैसा किरदार अदा करना था, आयशा सिद्दीका, फातिमा ज़हरा के जैसा किरदार अदा करना था। हमारी मरियम जैसी पाकबाज बच्चियों को शैतान ने कैसा अगवा कर लिया। आज ये बच्चियां जहान भर में क्या किरदार अदा कर रही हैं। बोलो बेटा, बताओ मुझे कि अल्लाह ने वाकई इसी मकसद के लिए पैदा किया था? किसी लड़के को फूल दे दें, किसी को दिल दे दें, किसी को मैसेज कर दें, किसी के साथ सारी सारी रात बातें करते रहे? इस जिंदगी के लिए माँ बाप कमाते हैं, माँ बाप मेहनत करते हैं, इसीलिए हम मुसलमान कहलवाते हैं। यही हमारी मोहब्बत है, इसीलिए रसूलुल्लाह के नाम पर मजलिस मुनक्किद करते हैं। क्या हो गया हमारे उलमाए कराम को? क्या हो गया माशरे का दर्द महसूस करने वालों को? कोई नहीं जो इन बच्चों के साथ हमदर्दी करे। क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। नस्लों की नस्लें आग की नजर होती चली जा रही हैं और किसी के दिल में दर्द नहीं। कोई माँ ऐसा दर्द नहीं रखती कि अपनी बच्ची को अपने रब के रास्ते पर लगा दे, तय कर ले कि हाँ मेरी बच्ची कोई और रास्ता नहीं देखेगी, रबी का रास्ता देखेगी, रब के रास्ते पर चलेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलेगी। हमारे बच्चे उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पे 17 साल मोहम्मद बिन कासिम चला था। इस इलाके में तब इस्लाम आया था। 17 साल बच्चे आज हमारे क्या कर रहे हैं? हमारे 17 साल बच्चे भी वही कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें किस काबिल बनाया? हमने उनसे क्या काम करवाए? खुदारा रुक के सोचिए, जो आग लगी है इसको बुझाने के लिए आओ मिलके कुछ कर लें, कुछ तो तय कर लें, कुछ तो ऐसा कर लें कि इस बदी का रास्ता रोका जा सके। अभी वो दिन है बेहयाई का आलमी दिन, जिसे यौम मोहब्बत कहा जाता है। मैं चंद कैप्शंस अखबारात के रोल के हवाले से, मीडिया के रोल के हवाले से भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमारी बच्चियों को जब ये मैसेजेस दिए जाएं, बच्चों को मैसेजेस दिए जाएं और किसी माँ के दिल में, किसी बाप के दिल में कोई एहसास उजागर ना हो, मसलन इस वैलेंटाइन डे पर अब कपड़ों का भी कुछ सोच लो, इस वैलेंटाइन डे पर चुना किसी को अपने लिए, इस वैलेंटाइन डे पर डिनर के लिए टेबल बुक कराई या नहीं, इस वैलेंटाइन डे पर रखो एक अलार्म क्लॉक ताकि लेट ना हो, इस वैलेंटाइन डे पर खरीदो एक कार्ड जो कह दे हर बात, इस वैलेंटाइन डे पर वर्ल्ड कप तो आते जाते रहेंगे, प्यार बार बार नहीं होता, इस वैलेंटाइन डे पर बसंत छोड़ो दिल की डोर खींचो, इस वैलेंटाइन डे पर फ्रेश आइडिया समंदर के किनारे एक शाम, इस वैलेंटाइन डे पर क्रिकेट मैच देखते रहे तो हो चुका दिल का मैच। ये हमारे अखबारात हैं। अखबारात के तवस्सुस से जो कुछ प्रमोट किया जा रहा है, मीडिया
चैनल्स के तवज्जुह से जो कुछ प्रमोट किया जा रहा है छुपा हुआ तो नहीं है, सभी शामिल हैं। किस किस की बात करें। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से,